کبھی سوچا ہے کہ آج تم زندہ، محفوظ اور ٹھیک ہو، شاید اس لیے کہ اللہ نے تمہیں اس چیز سے بچا لیا ہے جو تم دیکھ بھی نہیں پائے۔ کیا آپ نے کبھی زندگی کے طوفان کے درمیان اچانک دل میں عجیب سا سکون محسوس کیا ہے، یا کوئی ایسا حادثہ بالکل آخری لمحے میں ٹل گیا ہو؟ آپ خود حیران رہ گئے ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ہم اکثر ان لمحات کو اتفاق یا قسمت اچھی تھی کہہ کر بھول جاتے ہیں، حالانکہ یہ رب کی طرف سے بھیجے گئے چھوٹے چھوٹے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ خاموشی سے آپ کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر آپ اس وقت تھکن، بے چینی یا اپنی راہ کے بارے میں بے یقینی محسوس کر رہے ہیں، تو ذرا سوچیں کہ کیسے ہو اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ ایک ایسی طاقت ہر لمحہ آپ پر نگہبان بن کر کھڑی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ وہ 5 گہری اور واضح نشانیاں شیئر کریں گے جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کی زندگی کو بچا رہا ہے، کبھی ٹل جانے والے حادثوں کی صورت میں اور کبھی اتر آنے والے غیر معمولی سکون اور رہنمائی کی شکل میں۔ آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا، ہو سکتا ہے آپ کو آج احساس ہو کہ جو کچھ قسمت سمجھتے تھے وہ دراصل آپ کے رب کی سیدھی حفاظت اور اس کا مسلسل سہارا تھی۔ آپ نے کبھی ایسے دنوں میں دن گزارے ہیں جہاں کی دنیا آپ سے پوری طاقت کے ساتھ جواب مانگ رہی ہو؟ جواب کا پریشر، گھر والوں کی توقعات، معاشی تنگی، دل کا بوجھ، ہر طرف سے جیسے سوال ہی سوال ہوں اور کوئی راستہ نظر نہ آئے۔ کبھی آفس جاتے ہوئے سوچا ہے کہ یا اللہ، پتہ نہیں آج دن کیسے گزرے گا۔ نہ مستقبل کا کوئی یقین ہے، لیکن پھر بھی کس طرح دن گزر جاتا ہے، مشکلیں بڑھ جاتی ہیں اور آپ اب بھی یہاں بیٹھ کر سانس لے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ سب آپ کی محنت ہے یا پھر کوئی ایسی طاقت ہے جو خاموشی سے آپ کی زندگی کو سنبھالے ہوئے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں چھوڑ کر نہیں گیا۔ آپ کو احساس ہو کہ آپ جتنا اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں، اتنے اکیلے کبھی رہے ہی نہیں۔ پہلی نشانی، طوفان کے بیچ عجیب سا سکون۔ آپ کی زندگی میں ایسا وقت بھی آیا ہوگا، سب کچھ الٹ پلٹ ہو رہا تھا، نوکری کا مسئلہ، پیسوں کی فکر، رشتوں کی ٹوٹ پھوٹ، لیکن ان سب کے باوجود دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نرم سی آواز اٹھ رہی تھی کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ باہر سے دکھنے والا کہتا ہے کہ تمہیں تو اب تک ٹوٹ جانا چاہیے تھا، لیکن تمہارے اندر ایک ایسا سکون موجود ہے جس کی تم خود بھی وضاحت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ رہائی سکون ہے جو صرف اللہ دیتا ہے۔ جب بندہ حالات کے حساب سے نہیں بلکہ رب کے وعدے کے حساب سے جینا شروع کرتا ہے، تو طوفان کے بیچ میں بھی دل میں یقین رہتا ہے کہ میرا معاملہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے بھی کبھی ایسا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے آپ کے دل کے اندر اپنی خاص حفاظت کی اوٹ ڈال دی ہے، تاکہ مشکل آپ کو ہلا تو سکے مگر گرا نہ سکے۔ دوسری نشانی، اندھے کی بچت اور بچاؤ۔ ذرا اپنی زندگی میں پیچھے مڑ کر دیکھیں، کتنی بار ایسا ہوا ہوگا کہ صرف ایک لمحے کا فرق آپ کو بڑے حادثے سے بچا گیا۔ بس تھوڑی سی دیر ہو جانا، راستہ بدل جانا، گاڑی کا لیٹ ہو جانا یا کسی میٹنگ کا بغیر وجہ کینسل ہو جانا، اور بعد میں پتہ چلا کہ اگر وہ پلان ویسے کا ویسا رہتا تو شاید نقصان۔ وہی کہتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا تھا جانے کو، بس پلان کینسل ہو گیا۔ لیکن کون ہے جو دل میں یہ مت جاؤ والا احساس ڈالتا ہے؟ بہت دفعہ یہ ہمارے رب کی طرف سے حفاظت کا پیغام ہوتی ہے۔ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کس خطرے سے بچا لیا گیا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندے کی جان، اس کا ایمان، اس کی عزت کس جگہ محفوظ رہے گی۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسے نیئر مس لمحات دیکھے ہیں جہاں آپ نے بعد میں بیٹھ کر سوچا ہو کہ اگر آج میں وہاں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا، سمجھ لیجئے کہ آپ کے اوپر اللہ کی حفاظت کا ایک اندیکھا حصار موجود تھا۔ تیسری نشانی، اچانک کھلنے والے دروازے، رہنمائیاں۔
بعض اوقات انسان ہر دروازہ کھٹکھٹا لیتا ہے اور رزلٹ زیرو، کالز، کوششیں، محنت، لیکن ایوری ویئر ایسا لگتا ہے ہر راستہ، ہر کچھ بند، راستے پر بند کا بورڈ لگا ہے۔ ایسے میں اچانک کوئی ایسا دروازہ کھل جاتا ہے جس کے بارے میں شاید آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کوئی نیا موقع، نئی نوکری، چھوٹا سا سائیڈ بزنس، یا پھر کوئی ایسی مدد جس کا آپ کو گمان بھی نہیں تھا۔ کبھی ایسے شخص سے ملاقات ہو جاتی ہے جو آپ کو ایک مشورہ، ایک آئیڈیا یا ایک ریفرنس دے رہا ہوتا ہے، اور وہی چیز آپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن جاتی ہے۔ انسان کہتا ہے یہ تو بس اچانک ہو گیا، قسمت اچھی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ایک دروازہ اللہ کی حکمت سے بند ہوتا ہے تو وہیں اللہ صحیح وقت پر وہ دروازہ بھی کھول دیتا ہے جو آپ کے لیے واقعی بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے بھی ایسے واقعے دیکھے ہیں تو انہیں محض چانس مت سمجھیں، یہ رب کی تدبیر ہے جو پردے کے پیچھے چلتی رہتی ہے اور صرف اتنا دکھاتی ہے جتنا آپ کے بس میں ہے۔ چوتھی نشانی آزمائش میں رہائی۔ مضبوط بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کو اندر سے توڑ دیتے ہیں۔ رشتوں کی بے وفائی، جاب کا ختم ہو جانا، میں بیماری، قرض، تنہائی۔ انسان سوچتا ہے کہ اب میں ختم ہوں، میں اٹھ نہیں سکوں گا، لیکن کچھ وقت گزر جانے کے بعد وہی انسان خود حیران ہوتا ہے کہ میں ابھی تک کھڑا کیسے، اتنے آنسو بہائے، اتنی راتیں جاگ کر گزاری، پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں حوصلہ باقی ہے۔ یہ حوصلہ انسان کی اپنی طاقت سے نہیں آتا، یہ وہ روحانی مضبوطی ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ آزمائش کے اندر چھپے ہوئے یہی سبق اکثر انسان کی دعا کو بدل دیتے ہیں۔ پہلے وہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ مسئلہ دور کر دے، پھر کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں اس مسئلے کو بھی تیری رضا کے ساتھ برداشت کر سکوں۔ اگر آپ نے بھی کبھی بڑی آزمائش کے بعد اپنے اندر نئے ایمان، نئے شعور کو محسوس کیا ہے تو کامنٹس میں ضرور لکھیں۔ اور یہ بھی اللہ کی حفاظت ہے، کیونکہ اس نے آپ کو ٹوٹ کر گناہ میں نہیں گرایا بلکہ ٹوٹ کر اپنے قریب آنے کا موقع دیا۔ پانچویں نشانی اور روحانی جوڑ۔ کچھ وقتوں میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ہی طرح کے مثبت اشارے بار بار آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ کبھی کوئی آیات دل میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی کسی بیان کا ایک جملہ بار بار یاد آتا ہے، کبھی سوشل میڈیا پر، کبھی مسجد میں، کبھی کسی دوست کی زبان سے وہی بات سننے کو ملتی ہے جو آپ کے دل کا سوال کا جواب تھی۔ کبھی خواب میں کوئی ایسا منظر دیکھتے ہیں جو دل کو عجیب سا سکون دے جاتا ہے۔ کبھی دعا کرتے کرتے آنسو بہا جاتے ہیں اور بعد میں دل ہلکا ہو جاتا ہے، چاہے حالات ویسے کے ویسے ہوں۔ یہ سب رینڈم نہیں ہے، یہ اللہ کے نرم اشارے ہیں جو بتاتے ہیں کہ میں تمہارے قریب ہوں، تمہارے دل کی کیفیت دیکھ رہا ہوں اور میں تمہیں خود اپنی طرف بلا رہا ہوں۔ جب بندہ ان اشاروں کو سنجیدگی سے لینا شروع کرتا ہے، نماز، دعا، تلاوت، سچائی اور حلال کمائی کی طرف واپس آتا ہے، تو اس کی زندگی میں نہ صرف سکون بڑھتا ہے بلکہ اللہ کی حفاظت بھی اور واضح ہو جاتی ہے۔ اختتامی پیغام یہ ہے میرا اور دعا کہ اگر آپ نے ان 5 نشانیوں میں اپنی زندگی کی جھلک دیکھی ہے تو ایک بات دل میں مضبوط کر لیں کہ آپ کبھی بھی اکیلے نہیں تھے۔ شاید آپ کے دوست ساتھ نہ ہوں، شاید رشتے کمزور پڑ گئے ہوں، شاید جاب، پیسہ یا دنیاوی سہارے آپ کے پاس نہ ہوں، لیکن ایک ذات ہمیشہ سے آپ کے ہر قدم کے ساتھ ہے، وہ ہے آپ کا رب اللہ۔ آئیے آخر میں ایک چھوٹی سی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان چھپی ہوئی نشانیوں کو پہچاننے والی آنکھ دے۔ جب تو ہماری حفاظت کر رہا ہو تو ہمیں غفلت میں رہنے کے بجائے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے۔ ہمارے دلوں کو بے یقینی، خوف اور وسوسوں سے پاک کر دے اور ہمیں اس یقین پر زندہ رکھ کہ تو ہی ہمارا کارساز، تو ہی ہمارا محافظ اور تو ہی ہمارے ہر قدم کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، جو دیکھنے میں نقصان لگتا ہے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں اس پر راضی رہنے کا حوصلہ دے، اور جو چیز ہمارے لیے واقعی نقصان دہ ہو اس سے ہمیں پہلے ہی بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسی کوئی نشانی محسوس کی ہو
جس سے لگا ہو کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو کوئی آنکھ دے۔ جب تو ہماری حفاظت کر رہا ہو تو ہمیں غفلت میں رہنے کے بجائے تیرا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے۔ ہمارے دلوں کو بے یقینی، خوف اور وسوسوں سے پاک کر دے اور ہمیں اس یقین پر زندہ رکھ کہ تو ہی ہمارا کارساز، تو ہی ہمارا محافظ اور تو ہی ہمارے ہر قدم کا نگہبان ہے۔ اے اللہ، جو دیکھنے میں نقصان لگتا ہے، اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں اس پر راضی رہنے کا حوصلہ دے، اور جو چیز ہمارے لیے واقعی نقصان دہ ہو اس سے ہمیں پہلے ہی بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ نے بھی اپنی زندگی میں ایسی کوئی نشانی محسوس کی ہو جس سے لگا ہو کہ یہ صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، تو کامنٹ میں ضرور شیئر کیجیے اپنی سٹوری شیئر کیجیے گا، کیونکہ شاید آپ کا تجربہ کسی دوسرے کمزور دل ایمان کو تازہ کر دے۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی زندگی کو ہمیشہ اپنی رحمت کی اوٹ میں چھپائے رکھے۔ آمین۔ آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میری اس ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔